وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: بلغني أنه قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما ترى، يعني الفضل. قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. بزرگان محترم اور برادران اسلام، یہ ایک روایت جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور اسی کے حوالے سے مشکات شریف میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور پچھلی 2 مجلس سے اس حدیث پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا، آپ فضل و کمال کے اس مرتبے پر مقام پر کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا 3 باتوں کی وجہ سے۔ 3 میں سے 2 ہم سمجھ چکے۔ پہلی چیز صدق الحدیث، بات کی سچائی۔ دوسری چیز جو انہوں نے بتلائی وہ اداء الامانتی، امانت کی ادائیگی۔ اب آج ہمیں تیسری چیز کو سمجھنا ہے کہ حضرت لقمان حکیم فضل و کمال کے اس مرتبے پر پہنچے۔ تیسری چیز ہے لا یعنی کو چھوڑ دینا۔ یہ بہت اونچی بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث پاک کی بہت مقبول، مستند اور جامع کتاب ہے، اور اس عاجز کو یہ کتاب والد مرحوم سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ان کا وہ آخری سال تھا پڑھانے کا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کیا، اور ان روایات میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں جن پر دین کی بنیاد ہے، یعنی اگر کوئی بندہ ان 4 روایتوں پر عمل کر لیتا ہے تو وہ دین دنیا ہر اعتبار سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ 4 روایتیں کون سی ہیں اس کے لیے تفصیلی وقت چاہیے، لیکن 4 روایتوں میں سے ایک روایت آج کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس پر زور دیا گیا۔ 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ مؤمنون، اس کی ابتدائی 10 آیتوں میں کامیاب مؤمنین کی 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور ہم نے اٹھنے کا ارادہ کیا کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی علامتیں شروع ہو گئی، اور جب وحی کی علامتیں شروع ہوتی تو ان میں یہ بات بھی ہے کہ چاہے سخت سردی کا موسم ہو، نبی علیہ السلام کو پسینہ آنے لگتا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ تازہ ترین وحی ہم سن کر جائے۔ تو ہمیں کچھ آواز آتی رہی جیسے شہد کی مکھی بھن بنا رہی ہو۔ جب وحی کی یہ علامتیں ختم ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْزِنَا وَارْضَ عَنَّا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سورہ مؤمنون کی 18ویں پارے کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر بتلائی، جن میں کامیاب ایمان والے کی 7 صفتیں بیان کی گئی۔ اس میں ایک صفت یہ بتلائی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو لغو اور لا یعنی سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے بھی اس پر زور دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لا یعنی کہتے کس کو ہے، لغو کہتے کس کو ہے؟ تو حضرات مفسرین کرام نے الگ الگ تفسیر بیان کی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لغو اور لا یعنی ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جو گناہ پر مشتمل ہو۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ لغو اور لا یعنی جھوٹے کلام کو کہا جاتا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ لغو اور لا یعنی ایسی گفتگو کو کہا جاتا ہے جو فحش اور بے حیائی کی باتوں پر شامل ہو، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ لغو اور لا یعنی بےہودہ باتوں کو کہا جاتا ہے جن کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان تمام اقوال میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تمام کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے لغو اور لا یعنی کو ناپسند قرار دیا ہے۔ اب وہ چاہے گناہ کی بات ہو یا بےہودہ بات ہو یا بے حیائی کی ہو یا جھوٹی بات ہو، ایک بندے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان تمام سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن زیادہ تر لا یعنی کا تعلق فضول اور بیکار گفتگو سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے حفاظت زبان پر زور دیا کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اور لا یعنی سے بچائیں۔ بہت ساری روایات ہے، میں 2-4 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، من نجات، کہ آقا نجات کس میں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے نجات کے لیے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہیں کافی ہو جائے، اور تیسری بات فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو لیا کر۔ تو نجات کی جو 3 باتیں حضور علی نبینا وعلیہ السلام نے بتلائی، اس میں پہلے نمبر پر آپ نے حفاظت زبان پر زور دیا اور فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔
اسی طرح صاحب مشکات نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ اذنی و اوجز، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر سی نصیحت کرنا، لمبی چوڑی نصیحت نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی نصیحتیں کی۔ فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو اس شان اور اس کیفیت کے ساتھ کہ یہ تمہاری الوداعی نماز ہو۔ اور دوسری نصیحت کی، ولا تکلم بکلام تعجزہ منہ غدا، اور تم کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالو کہ کل اٹھ کر تمہیں معافی مانگنی پڑے، معذرت پیش کرنی پڑے۔ اور تیسری نصیحت کی، وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں اور قبضے میں جو کچھ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو مایوس کر لو۔ اس روایت میں اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی پتہ چلے گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے حفاظت زبان پر زور دیا ہے۔ ایک روایت میں آقا فرماتے، من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے، تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تجھ میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہوا تو ہم میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں بھرے پڑے ہیں۔ اور چونکہ بات چل رہی ہے حضرت لقمان حکیم کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ فضل و کمال کے اس مقام پر کیسے پہنچے، تو آپ نے 3 باتیں فرمائی، بات کی سچائی، امانت کی ادائیگی اور لا یعنی کو چھوڑ دینا۔ ہماری گفتگو بھی لا یعنی پر ہو رہی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا تعارف میں نے پہلی مجلس میں کیا تھا کہ آپ ایک حبشی یا مصری غلام تھے، بد شکل بد صورت تھے۔ آقا نے ان سے کہا بکری ذبح کرو اور 2 عمدہ ترین چیزیں لے آؤ۔ وہ گئے، بکری ذبح کی، دل اور زبان لے آئے۔ پھر آقا نے کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور 2 بیکار اور گھٹیا چیز لے آؤ۔ وہ گئے اور پھر بکری ذبح کر کے دل اور زبان لے آئے۔ آقا نے پوچھا کہ عمدہ چیز کا مطالبہ کیا تب بھی تم یہ لائے، اور گھٹیا چیز کا مطالبہ کیا تب بھی تم یہ دونوں چیزیں لائے؟ تو کیا فرمایا کہ اگر یہ دونوں چیزیں سلامت ہیں تو پورا بدن سلامت ہے، اور ان دونوں میں فساد اور بگاڑ ہے تو جمیع اعضاء اور بدن میں فساد اور بگاڑ ہے۔ اور اسی لیے ہمارے اکابر نے زبان کی حفاظت فرمائی اور اپنے عملی نمونے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اپنی مشہور ترین کتاب احیاء العلوم میں بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ چیز جس نے مجھ کو ہلاکت میں ڈالے رکھا ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ نقل کیا گیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ طویل عرصے کے لیے قید خانے میں ڈالے جانے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی زبان ہے. حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے. ان کا ملفوظ بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان تو درندہ ہے، اگر میں اس کو چھوڑے رکھوں تو مجھے ہی چٹ کر جائے. ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کی. حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے. ایک جگہ پہلے مکان نہیں تھا، اب کی بار دیکھا تو وہاں مکان تعمیر ہو چکا تھا. زبان سے اتنا جملہ نکلا کہ یہاں مکان کب بنا. پھر انہیں پشیمانی ہوئی، افسوس اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے ایک لا یعنی اور فضول اور لغو جملہ زبان سے کیوں نکالا. اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگے تجھے کیا پڑی تھی زبان سے اس جملے کو نکلوانے کی. اب تیری سزا یہ ہے کہ میں 1 سال تک روزے رکھوں گا. انہوں نے اپنے اوپر 1 سال کے روزے لازم کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرات فضول کلام سے اپنے آپ کو بہت بچاتے تھے. حضرت ربا قیسی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے پہنچے. عصر کے بعد اتفاق سے وہ سو رہے تھے. گھر والوں نے کہا وہ سو رہے ہیں تو زبان سے نکل گیا یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے. خیر وہ واپس ہوئے تو گھر والوں کو احساس ہوا کہ وہ بڑے آدمی ہیں اور جن کو ملنے گئے تھے انہوں نے کہا ان کو بلاؤ. جب ان کو تلاش کرنے نکلے تو وہ قبرستان کی جانب جا رہے تھے. نفس کو خطاب کر رہے تھے تجھے کیا پڑی تھی اور تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے. کسی کو کوئی عذر ہو، پریشانی ہو، اب تیری سزا یہ ہے کہ میں 1 سال تک اپنی پشت زمین سے نہیں لگاؤں گا، بستر سے نہیں لگاؤں گا، یعنی نہیں سوؤں گا. وہ حضرات اپنے آپ کو اس طرح سے سزا دیا کرتے تھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات بیان کی ہے کہ انسان جو کلام کرتا ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو. نمبر 2 جس میں نقصان ہی نقصان ہو. نمبر 3 جس میں فائدہ نقصان دونوں ہو. نمبر 4 جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں جس میں نقصان ہی نقصان ہو تو ایسا کلام کرنا ہی کیوں جس میں نقصان ہی نقصان ہو. اگر ہم اس کو چوکڑی لگا دیں تو 25% کلام کم ہو جائے گا. پھر ایسا کلام جس میں فائدہ نقصان دونوں ہو تو یہ دیکھو فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ یا نقصان کم فائدہ زیادہ. اگر فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے تو اسے بھی چوکڑی لگا دی جائے کہ ایسا کلام کرنا ہی کیوں جس میں فائدہ کم ہو نقصان زیادہ ہو. اور 25% کلام کم ہو گیا یعنی 50%. اور ایسا کلام جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو ایسا کلام بھی کیوں کرنا جس میں نہ فائدہ نہ نقصان. اسے بھی چوکڑی لگا دی جائے تو اور 25% کلام کم ہو گیا. کل ملا کر 75%. معلوم ہوا ہمارا 75% کلام فضول ہے، لغو ہے، لا یعنی میں شامل ہے. اور جائز اور درست کلام وہ صرف 25% ہے یعنی جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو. اور ایک شہزادے کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ خاموش رہنے لگا. کہیں سے خاموشی کے فوائد اس نے پڑھ لیے ہوں گے. اس کا باپ گھبرا گیا، طرح طرح کے علاج کیے لیکن وہ کچھ بولتا ہی نہیں.
کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو شکار پر سیر و تفریح پر لے چلتے ہیں، شاید وہاں کے دلکش مناظر کو دیکھ کر کچھ بول پڑے، شکار کے لیے لے گئے، ایک درخت پر سے پرندے کے بولنے کی آواز آئی تو کسی شکاری نے تیر چلایا اور ایک پرندہ زخمی ہو کر نیچے گرا تو یہ شہزادہ بول پڑا کہ اور بول، تو بادشاہ نے اور دوسروں نے اس کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، پٹائی کی کہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، کب سے سب کو بے وقوف بنا رہا ہے، پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ جب خوب ڈانٹ ڈپٹ اور پٹائی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں نے تو صرف اتنا کہا اور بول، اس پر میرا یہ حشر ہوا، تو جو بولتے ہی رہتے ہیں کبھی چپ نہیں رہتے، ان کا حشر اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اونچی بات بیان فرمایا کہ اگر زیادہ کلام میں اور بولنے میں کوئی خوبی ہوتی تو سب سے زیادہ بولنے والی اور کلام کرنے والی ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس سے بسا اوقات سکوت اور خاموشی کی، کہ آپ بھی خاموش ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات صحابہ کرام بھی خاموش ہیں۔ تو لا یعنی کا زیادہ تر تعلق فضول کلام سے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لغو اور لا یعنی صرف کلام میں نہیں ہوا کرتی، علماء نے لا یعنی کی اور بھی صورتیں بیان کی، جس طرح کلام میں، گفتگو میں، بات چیت میں لا یعنی ہوتی ہے، اور خصوصاً ہماری رات کی محفلیں، عشاء کے بعد کی دیر تک جاگنا اور پھر صبح کی نماز بستر کے حوالے کر دینا، ایک دوسرے کی غیبت اور بدگمانی میں لگے رہنا، یہ کلام زیادہ تر لا یعنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو عشاء کے بعد دیر تک بےہودہ گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو لا یعنی جس طرح کلام میں، بات چیت میں ہوتی ہے اور بھی چیزوں میں ہوتی ہے، سوال یہ ہوگا اور کون سی چیزوں میں ہوتی ہے؟ تو لا یعنی کھانے پینے میں بھی ہوتی ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ جتنا ہمارے جسم کو ضرورت ہے اتنا اس کو دینا یہ تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ دینا یہ بھی لا یعنی میں شامل ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے پیٹ کو سب سے برا برتن قرار دیا ہے ایک روایت میں۔ تو لا یعنی اکل و شرب میں، یعنی کھانے پینے میں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح لا یعنی نیند میں بھی ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ سونا۔ بقول میرے والد صاحب کہ ہمارے طلباء تو اصحاب کہف سے رشتہ داری رکھتے ہیں، تو ضرورت سے زیادہ سونا اس میں بھی لا یعنی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کی ایک عام فضا کیا بنی ہے، دیر رات تک جاگنے کی، اور اس کے بعد جب فجر کا، تہجد کا، اللہ کے حضور میں مناجات کا وقت ہوتا ہے تب جا کر ہم بستر پر پڑتے ہیں 12 بجے تک، ظہر تک۔ تو اس طرح سے ہم کتنی چیزوں کو ضائع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کو عربی زبان میں مسکن کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ من بیوتکم سکنا، ہم نے اس سکون کو چھوڑا۔ اسی طرح بیویوں کے حقوق کو ضائع کیا کہ اللہ نے ان کے متعلق بھی فرمایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، تو ان کے حق کو بھی چھوڑا۔
اور رات کو اللہ نے سکون کی چیز بنایا ہے، تو ہمیں سکون کی نیند رات میں آ سکتی ہے، دن میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ہمارے معاشرے کی ایک عام فضا ہے کہ ہم نے نیند میں بھی لایانی شروع کر دی ہے۔ جو سکون کا وقت اللہ کی جانب سے طے تھا، اس کو ہم نے گپ شپ اور لایانی کی مجالس میں استعمال کیا، اور جو کام کاج کا وقت تھا اس کو ہم نے آرام کا اور سونے کا وقت متعین کیا، تو یہ بھی لایانی میں شامل ہے۔ معلوم ہوا لایانی نیند میں بھی ہوتی ہے، اسی طرح لایانی لباس میں بھی ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ لباس خریدنا اور محفلوں میں پہن کر جانا، یہ ان چیزوں کا تعلق زیادہ تر خواتین سے ہوتا ہے کہ ایک جوڑا اگر ایک محفل میں پہن لیا، کیا مجال ہے دوسری محفل میں اس کو استعمال کیا جائے، ان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ تو یہ لباس میں لایانی 10-10, 15-15, 20-20, 25 ہزار کا ایک جوڑا ایک محفل میں استعمال ہوا، دوسری محفل میں اس کا نمبر ہی نہیں آتا، تو یہ لباس میں لایانی ہے۔ اسی طرح فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اشیاء اور سامان میں بھی لایانی ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہمارے گھروں میں بہت سے سامان ایسے ہوں گے جو لایانی کچھ کام کے نہیں ہیں۔ شوکیس کیا ہے؟ وہ پورا لایانی ہے، کیونکہ اس میں جو چیزیں رکھیے کبھی استعمال میں آتی ہی نہیں۔ اسی طرح ایک کونے میں فلاور پوٹ پڑا ہوا ہے، اب بتائیے کیا اس میں پانی بھرا جاتا ہے پرندوں کو پلانے کے لیے، یا اناج بھرا جاتا ہے؟ کچھ کام کا نہیں، کچھ استعمال کا نہیں۔ اس طرح اگر ہم ایسے فضول اور لغو اور لایانی سامان کی فہرست بنائیں گے تو ہزاروں اور لاکھوں روپے کی قیمت بنے گی، جو سب کے سب لایانی میں شامل ہے۔ معلوم ہوا سامان اور اشیاء میں بھی لایانی ہوتی ہے۔ اسی طرح نظر میں بھی لایانی ہوتی ہے، ان چیزوں پر اپنی نظر اٹھانا اور ڈالنا جن سے شریعت نے روکا اور منع کیا، وہ نظر کی لایانی میں شامل ہے۔ محرمات کو چھوڑ کر یعنی شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو دیکھنا اور ان کی جانب اپنی نظر اٹھانا، یہ لایانی میں شامل ہے، تو نظر کی بھی لایانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک لایانی سوال کی ہوتی ہے، لغو اور بیہودہ سوال کرنا جس کا عمل سے کوئی رشتہ نہ ہو، کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، آپ کو کیا پڑی ہے کیا رنگ تھا؟ تو ایسے یا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی کہ آپ کو بیٹھنا ہے اس میں؟ تو یہ ایک لغو سوال ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ حکم دیتے گائے ذبح کرو، کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، یہ سارے سوال ان کے لایانی تھے۔ یا پیغمبر علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ اس سال یا ہر سال، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا لو کنت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی بندے کو یہ پوچھنا آپ کا روزہ ہے، یہ سوال بھی لایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جواب میں ہاں کہے گا تو ریاکاری کا اندیشہ ہے، اور نہ کہے گا حالانکہ اس نے روزہ رکھا ہے تو جھوٹ میں شامل ہے، اور اگر خاموش رہے گا تو وہ آپ کو حقیر جان رہا ہے کہ آپ اس کو پوچھ رہے ہو اور وہ خاموش ہے۔ اس لیے ایسا سوال بھی لایانی میں شامل ہے، بلکہ ایسا سوال جس کی ابھی ضرورت نہ ہو، ضرورت بعد میں پڑے گی، تو اس کا ابھی سوال کرنا یہ بھی لایانی میں شامل ہے۔ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں رات میں 1:30 بجے
ہمارے بھائی پر فون آیا ایک صاحب کا. خیر رمضان میں تو عادت ہوتی ہے سب کی بیدار رہنے کی، تو فون اٹھایا. ایک صاحب کہہ رہے کہ ایک بکرا ہے اور اس کا کان اتنا کٹا ہے، قربانی میں چلے گا. بھائی نے کہا فجر کی نماز میں ملے. وہ صاحب فجر میں ملے. پوچھا آپ کو قربانی ابھی کرنی ہے؟ کہ نہیں. رمضان کے مہینے میں کرنی ہے؟ کہ نہیں. تو پھر ایسا سوال رات میں 1:30 بجے کیوں کرتے ہو؟ 2 مہینے 3 مہینے باقی ہے قربانی میں، اور آپ رمضان میں رات میں 1:30 بجے سوال کرتے کہ ایسا کان کٹا ہوا بکرا قربانی میں چلے گا یا نہیں. ایسا سوال بھی لا یعنی میں شامل. معلوم ہوا کہ لا یعنی کا تعلق صرف اقوال سے نہیں بلکہ اور بھی چیزوں میں ہے. تو لقمان حکیم نے کتنا شاندار جواب دیا کہ فضل و کمال کے اس مقام پر کیسے پہنچے. 3 چیزوں سے: بات کی سچائی، امانت کی ادائیگی اور لا یعنی کو چھوڑنا. اللہ تعالی ہمیں ان تینوں پر عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب